السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس احیاء سنت اورنگ آباد کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ مفتی محمد محسن قاسمی صاحب اورنگ آبادی آپ سے روزانہ انشاءاللہ رمضان میں خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 رمضان المبارک سن ہجری 1441۔ گزشتہ کل توبہ پر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ توبہ ہی سے ایک جڑا ہوا لفظ ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اب چاہے اپنی زبان اپنے انداز میں معافی مانگے یا ان الفاظ کے ذریعے سے معافی مانگے جو اللہ رب العزت نے جناب آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو سکھائے ہیں۔ مثلاً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دیگر استغفار جو احادیث مبارکہ میں منقول ہے یا جو قرآنی دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام کی قرآن پاک میں منقول ہے۔ استغفار ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اپنے پیارے بندوں کی صفت بیان کی، وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ کہیں یہ فرمایا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس سے گناہ ہو گئے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اس استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات قرآن میں بیان کی کہ اللہ غفور ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں، غافر ہے، معاف کرنے والے ہیں، غفار ہے، بہت معاف کرنے والے۔ کہیں فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، لمبی آیت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو، وہ تم کو اچھی زندگی بھی دے گا اور بہت سی نعمتیں دے گا۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 203 پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم سے دن رات گناہ ہوتے رہتے ہیں، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، لہٰذا تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کہیں قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں انبیاء کرام علیہ السلام کے استغفار کو بطور خاص قرآن پاک میں ذکر کیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے استغفار کو ذکر کیا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے استغفار کو ذکر کیا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ دوسری جگہ ذکر کیا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استغفار کو ذکر کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے استغفار کو ذکر کیا، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کے استغفار کو ذکر کیا، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ۔ اور استغفار کی اہمیت اس سے معلوم ہوگی کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، آپ استغفار کیجیے،
اب ہمارے نبی کی زندگی دیکھیے، ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر اگر زندگی گزارنی ہے تو ہمیں استغفار کے معمولات بھی وہ بنانے ہوں گے، وہ طے کرنے ہوں گے جو ہمارے نبی کے استغفار کے معمولات تھے۔ احادیث مبارکہ میں یہ ہے، حضور نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کی قسم میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہمارے نبی کا معمول یہ تھا کہ فرض نماز ختم ہوتے ہی، ہر فرض نماز ختم ہوتے ہی 3 مرتبہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد آخری عمر میں آپ ہر نماز کے بعد میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور دوسری جگہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ حضور اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتے تھے آخری عمر میں، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی زندگی میں بہت زیادہ استغفار کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جب تک حلق میں جان اٹک نہ جائے، یعنی آخری لمحات نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور فرمایا جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کریں گے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شب و روز اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد جتنا ممکن ہو سکے ہم استغفار کا اہتمام کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا جو بھی استغفار ہمیں یاد ہے۔ جو شخص استغفار کا اہتمام کرے گا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 ایسی نعمتیں اسے عطا فرمائیں گے جس میں عام طور پر لوگ پریشان ہیں۔ پہلی چیز فرمائی، ہر تنگی، مشکل اور دشواری سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے، تنگیوں اور دشواریوں سے اللہ اسے نکال دیں گے۔ دوسری چیز فرمائی، ہر غم، فکر، ٹینشن سے اللہ تعالیٰ اسے کشادگی اور فراخی عطا فرما دیں گے، غموں ٹینشنوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ اور تیسری چیز فرمائی، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں تھا۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 204 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو استغفار کریں گا اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، موسلادھار بارش عطا فرمائیں گے، اولاد خصوصاً بیٹے عطا فرمائیں گے، نہریں عطا فرمائیں گے، دولت عطا فرمائیں گے، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضور نے فرمایا جو بار بار استغفار کرے گا، بار بار استغفار کرنے والا وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں شمار کیا جائے گا۔ اگر اس دن میں اس سے 70 مرتبہ گناہ ہوئے، پھر 70 مرتبہ اس نے استغفار کیا، تو اللہ کی نظر میں وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ بندے اور اللہ کے درمیان میں جو دوری ہے، وحشت ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے ہیں، بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ایمانی حلاوت اور مزہ عطا فرماتے ہیں۔ الغرض دنیا کی ساری مشکلیں، پریشانیاں جس میں عام طور پر ہم مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت اور استغفار کو لازم پکڑ لینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرما دیتے ہیں اور خیر کی راہوں کو ہموار فرما دیتے ہیں۔ آخری بات، آج ہم جو عمومی طور پر عذاب میں مبتلا ہیں، ملکی اعتبار سے، عالمی اعتبار سے، خاص طور پر اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو
عذاب میں ہم مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن پاک میں فرمایا یہ امت عذاب سے 2 صورتوں میں بچ سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کے درمیان موجود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے عذاب سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ استغفار کریں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جب تک ان میں ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کریں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ آج اگر ہم تمام عذابوں سے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک راستہ ہے استغفار۔ اس لیے ہم انفرادی طور پر اپنے گھر والوں کو لے کر اور عمومیت کے ساتھ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے استغفار کا اہتمام کریں، تو اللہ کے وعدے کے مطابق ہم ان تمام الجھنوں اور پریشانیوں اور عذابوں سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے نقش قدم پر ہمیں خوب کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو خوب استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ چند مسائل ذہن میں رہے۔ پہلا مسئلہ، روزے میں غسل کرنا درست ہے، غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں تیل لگانا بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسرا مسئلہ، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ صحیح رہتا ہے، البتہ یہ ہے کہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا یہ درست، اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزے میں کراہت آ جائے گی۔ عام طور پر منہ میں تھوک آتا ہے، اگر اس کو کسی نے نگل لیا کوئی حرج نہیں، لیکن تھوک کو جمع کر کے نگلنے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔